میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں، چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے، یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا، کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ صبح لے کے آتے، تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے، وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا۔ اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے، خریدتے نہ، حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں۔ آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا، وہ آتا تب بھی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو میں بھی آ گیا پاپڑ۔ اب وہ پتہ کیا کرتا، وہ آخر میں کہتا، جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت میں مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، یہ شوگر مل ہے؟ کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے، حالات بھی بڑے خستہ ہیں۔ کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں، نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا، ہنستے آنا۔ اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں، دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اولاد کوئی نہیں، اللہ نے دی نہیں، اس کی حکمت ہے، بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خوشی ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے۔ جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا تو پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی، اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے، مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے کبھی بڑی ہو جانا۔ او بھائی تو نے تو کوئی ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے۔ بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے۔ یہ بھی اپنا فلسفہ ہے ذاتی، بعض لوگوں کا لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا۔ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے، سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے، آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے، آوازیں نہیں کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے۔ بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب، ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم، فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں، تو محبت کریں، پیار کریں۔ آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں، آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں۔ بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں، نفرت۔ آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو۔ بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی۔ جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو۔ وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا۔ ہم نا داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے؟ آپ داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں۔ بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیز محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں۔ اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں، آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان